السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کو اسی سے اٹھایا جائے گا، اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ کل قیامت کے روز جب اللہ رب العزت تقسیم کریں گے، یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ لوگ اس طرف ہیں، یہ اس طرف ہیں، الگ الگ سے لوگ گروہوں کی شکل میں اگر اٹھائے جائیں گے تو اس میں بندوں کا شمار، لوگوں کا شمار وہ اس طرح سے ہوگا کہ جن کے ساتھ ان کی مشابہت ہوگی۔ فار ایگزامپل آج ہم عیسوی سال کے اختتام پر ایک نئے سال کی مبارکباد لوگوں کو دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے جشن مناتے ہیں، تقریبات رکھی جاتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس چیز کا فیصلہ کریں تو سامعین کرام، ہم آج اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کل کھڑے ہونا ہے قیامت کے روز، یا پھر ہم نے یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یعنی اغیار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اگر تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر ہمیں آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر کل قیامت کے روز ہمیں غیر کے ساتھ، اغیار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائی کافر ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر آج بھی ہمیں انہی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جتنی قسم کی ہم محفلیں، مجالس، یہ تقریبات، یہ شور و غل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارا اغیار کا کیا دھرا ہے، اغیار کی رسومات ہیں، اغیار کے معاملات ہیں۔ ہم بنا دیکھے، بنا سمجھے ہم انہی کی ڈگر پر چلتے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک موڑ ہے۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اغیار کا ساتھ دینا ہے یا کہ اس سے بچ جانا ہے۔ تو اگر کل قیامت کے روز مسلمانوں کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر کنارہ کشی کیجئے ان رسومات سے، ان اغیار کے جو نت نئے معاملات نکل رہے ہیں ان سے کنارہ کشی کیجئے، ان کا ساتھ مت دیجئے۔ ہماری آج ساری کی ساری جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ہم نکاح کو لے لیں، ہم شادی کو لے لیں، ہم کسی وفات کو لے لیں، ہم اپنی مہندی کے معاملات ہیں، جتنے بھی ہمارے خوشیوں کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اغیار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم انہی کی لائن پر چل رہے ہیں، بنا سمجھے، بنا سوچے۔ تو سامعین کرام، یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نکتہ لے کے آج حاضر ہوا ہوں درد دل کے ساتھ کہ آج ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اسلام کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، غمی منانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ غمی کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے، ہینڈل کریں گے، اور اسی طرح سے خوشیوں کو لے کر ہم کس طرح سے آگے چلیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے ہمیں خوشیوں کے موقع دیے ہیں، عیدین کے موقع ہیں، ہمارے نکاح کے موقع ہیں، یہ خوشیوں کے موقع ہیں۔ اور اگر منانا ہے، ہمیں اچھا دن منانا ہے تو آئیے، یہ اسلامی دن یہ مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے، اور ہم اسلامی دن اگر منانا چاہتے ہیں تو جمعہ کی خوشی منائیے۔ مغرب کے بعد جمعہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے تو جمعے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، جمعے کی خوشی منانی ہے، جمعے کے لیے تیار ہونا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ اور اسلام نے تو جو خوشی کے طریقے بتلائے ہیں وہ تو عبادات کے اندر ہیں، یعنی ان خوشی کے دنوں میں بھی عبادات بڑھائی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناخوش کرنے والے معاملات کر کے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ تو اتنی سی ریکویسٹ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔